السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر مسٹری چینل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پراسرار واقعے کی کہ مطلب 50 سے 60 سال قبل ایک سمندر غائب ہونا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفائسی سے مٹ گیا اور ایک ریگستان نمودار ہو گیا۔ تاریخ انسانیت میں ایسے واقعات تو بہت کم ملتے ہیں، لیکن یہ ایک سائنٹیفکلی ایک زندہ حقیقت ہے کہ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کس قدر مہنگی پڑی کہ سمندر ہی غائب ہو گیا۔ اور سمندر کے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو سمندری مخلوقات ہیں وہ صفائسی سے مٹ گئیں، اور اس سمندر سے جو وابستہ لوگوں کے روزگار تھے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو بحیرہ ارحال اس کو بولتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک جھیل تھی، لیکن چونکہ ایک صاف پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور اس میں 68,000 مربع کلومیٹر کا یہ ایریا تھا، اس لیے اس کو بحیرہ قرار دیا گیا، ایک سمندر مانا گیا۔ اور ویسے یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل مانی جاتی رہی ہے 5 سے 6 دہائیوں قبل۔ تو بہرحال ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے غائب ہو گیا۔ تو جناب USSR کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ غالباً 1918 کے قریب نہروں کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اب 2 بڑی بنیادی دریا اس جھیل میں گرتے تھے۔ پیسہ کمانے کی چمک تھی، پیسہ کمانے کی گیم تھی، انہوں نے فصلوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ اس دور میں کپاس کی فصل کا بہت زیادہ رجحان تھا، تو USSR گورنمنٹ نے اس دور میں وہاں پہ کپاس کی فصل کو فروغ دینے کے لیے 2 بنیادی دریاؤں کا رخ ریگستانوں کی طرف موڑنا شروع کیا، جس سے اس بنیادی سمندر میں پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع کیا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پانی ختم ہوتا چلا گیا اور اب یہ بحری جہاز وغیرہ بالکل ایک ٹوٹے اس کو کیا کہنا جی اسکریپ کی طرح پڑے نظر آتے ہیں، اور انسانی بے بسی اور مطلب انسانی بے بسی پہ ہنستے ہوئے بنیادی طور پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ویورز اس میں ایسا ہے کہ جیسے جیسے دریا کا پانی کم ہوتا گیا، دریاؤں کا رخ چینج کیا گیا، ریگستانوں کی طرف کیا گیا۔ کپاس کی فصلیں تو بہت اچھی ہوئیں، بہت زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے کپاس کی فصل بیچ کے USSR گورنمنٹ نے، لیکن بنیادی چیز وہیں پہ رہی کہ جھیل سے پانی روٹتا چلا گیا، زیر زمین جاتا رہا، زیادہ تر بخارات بن کے اٹھتا رہا، نمک کی مقدار بڑھتی چلی گئی۔ نمک کی مقدار بڑھنے سے سمندری جو جتنی بھی نباتات بھی ختم ہو گئی، اور جو مخلوقات تھیں، مچھلیاں تھیں، جہاں پہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مچھیرے آتے تھے، وہ سب دور دور جانے لگے کیونکہ سمندر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال میں 20 سینٹی میٹر تک اس کی سطح کم ہونی شروع ہوئی، کسی کو ہوش نہیں آئی، اور 90s 80s میں جا کے انہوں نے کوشش کرنی شروع کی کرگستان اور ترکمانستان کی حکومت نے، لیکن تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو آج کی مسٹریس ویڈیو یہی تھی کہ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا انجام بہت بھیانک ہے، کس طرح آپ نے سمندر کو اس کے جو قدرتی ایکو سسٹم بنا ہوا تھا اس سے دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر کمانی خشک ہوا، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ سمندر کیسا بنجر ہوا اور کچھ بھی وہاں پہ نہیں بچا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ مطلب دور دور تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، اور پانی تو خیر بالکل ہی ختم ہو چکا۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ قدرت کو نہ چھیڑا جائے، جو قدرتی نظام ہے، خدائی نظام ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کے اگر انسان کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ پرابلم ہوں گی۔ تھینک یو۔